पेट्रोल की कीमतों में कमी के मामले में आवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है और जो ओगरा है, वजारत पेट्रोलियम है, वजारत ख़जाना है, मेरा ख़्याल है इन सब को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। तो इनकी प्राइवेटाइजेशन के बाद जो पैसा है उससे वज़ीर आज़म साहब आप पेट्रोल सस्ता कर लें। $72 पे पेट्रोल है आज, और यहाँ पेट्रोल कितना कम किया, ₹1.97। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक समय, डेली मुमताज़ डिजिटल साहब। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों में कमी के मामले में आवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है और जो ओगरा है, वजारत पेट्रोलियम है, वजारत ख़जाना है, मेरा ख़्याल है इन सब को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। क्या ज़रूरत है इन्हें रखने की। तो इनकी प्राइवेटाइजेशन के बाद जो पैसा है उससे वज़ीर आज़म साहब आप पेट्रोल सस्ता कर लें। ये क्या मजाक बनाया हुआ है। $72 पे पेट्रोल है आज मैं जब बात कर रहा हूँ नाज़रीन आपसे, और यहाँ पेट्रोल कितना कम किया, $1.97। एक सिग्नल पे किसी फ़कीर को भी वो ₹1 नहीं लेता, ₹2 नहीं लेता, ₹10 भी दे तो झड़क देते हैं। ये क्या मजाक है। इस आवाम पे आपने कितना और जुल्म करना है। चेयर पे आपने लेवी टैक्स, जगह टैक्स जिसको मैं कहता हूँ, वो बढ़ा दिया। को ख्याल करें, अपना वादा ही निभा दें, अपनी ज़बान का ही पास कर लें वज़ीर आज़म साहब। और ये जो जोड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी है। क्या बात है। सेनेटर औरंगज़ेब साहब की और अली परवेज़ मलिक की। नाज़रीन, पिछले हफ्ते कहा गया कि इस हफ्ते पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बड़ी दलाइल दिए, और मैंने डट के तनकीद की हुकूमत पे और वज़ीर आज़म पे, इनकी इस पॉलिसी पे। और एक आदिल खटक हैं, अटक ऑयल कंपनी के CEO हैं, उन्होंने खुद इंटरव्यू दे के कहा कि हमें ₹55 फ़ी लीटर जो कीमत अचानक जब स्टॉक 29 दिन का मौजूद था, जंग शुरू होते हुए चंद दिन हुए थे, बढ़ाई गई थी, तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अच्छा खासा कितना, ₹112 अरब रिपोर्ट हुआ है प्राइवेटली, और ₹72 अरब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश की गई, उसमें प्रॉफिट कमाया गया। ये हमारी जेबों पे डाका डाला गया। और अली परवेज़ मलिक क्या फरमात करते हैं, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ नाज़रीन। अली परवेज़ मलिक की काबिलियत का वाक़या सुनाता हूँ। लाहौर में एक मीटिंग होती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन अपने घर बैठे हुए हैं, अली परवेज़ हैं, कुछ जूम पे हैं अफसरान, ये वो। वहाँ पे वो पूछते हैं कि ये जो सिस्टम आप सब्सिडी देना चाह रहे हैं मोटरसाइकिल वालों को और ट्रांसपोर्ट वालों को और बाकियों को, क्या इसका सिस्टम आपने बना लिया है? उनका ऐसे जी सर, जी सर, जी सर 3 दफ़ा कहा। तो एक वज़ीर ने कहा साथ बैठे हुए, जी जी ने करें, आप ज़रा डिटेल बताएं। थोड़ी बहुत डिटेल बताई। वज़ीर आज़म ने कहा अच्छा। और वज़ीर आज़म साहब ने कौम से ख़िताब कर लिया, कौम से ख़िताब कर लिया। अगले दिन पता चला सिस्टम ही नहीं डेवलप कराया था अली परवेज़ मलिक ने। और फिर वज़ीर इत्तलात ने फिर एक नया स्टेटमेंट इशू करवाया अतात आरड़ ने, जिसमें कुछ एक्सक्यूज़ दी गई हैं। ये तो इनका हाल है काबिलियत का, अली परवेज़। ये मैं वो वाक़या सुना रहा हूँ नाज़रीन जो मुझे मुसद्दक़ा ज़राए ने बताया था कि ये इतना काबिल वज़ीर है, इसको इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दे दी गई। ये वो मिनिस्ट्री जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात वज़ीर रहे, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे रहे, चौधरी निसार अली ख़ान जैसे रहे, कुछ और अभी मुसद्दक़ मलिक भी थे, कुछ अरसा रहे। ये तो अनोखी ही शख्सियत है। इन्होंने तय किया हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी नहीं बनने देनी,
یہ میرا بلیو ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ بات, انہوں نے طے کیا ہوا ہے, جو جھوٹی دلیلیں ادھر ادھر سے کہانی ملا لیں گے. 197 روپے رات کو ڈرامہ کیا, 12 بجے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا, حالانکہ 12 سے پہلے, 12 سے کچھ بعد دیر نوٹیفیکیشن میڈیا میں موصول ہوا جی. 1 روپیہ 97 پیسے. اس سے بہتر تھا آپ 20 روپے بڑھا دیتے. پھر اگر آپ نے جیبیں بھرنی ہیں اور شارٹ فال ایف بی آر کی ناکامیوں کا, ٹیکس کلیکشن پوری نہ ہونے کا کرنا ہے تو بڑھا دیں. پھر یہ کیا ڈرامہ ہے آپ نے بنایا ہوا ہے؟ آپ نے خود وعدہ کیا وزیر اعظم صاحب کہ جو ہی ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام, ہم وہ ریلیف دیں گے. کدھر گیا وہ ریلیف؟ کون سا ریلیف؟ وہ جو آپ نے 74 روپیز قیمت کم کی تھی, کوئی احسان تو نہیں کیا تھا؟ حق بنتا تھا ہمارا, ہماری جیبوں سے وہ گیا ہوا تھا. اب فرض کریں میں اپنی گاڑی میں 10 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہوں تو مجھے کتنی بچت ہوگی؟ حاضرین, یہ جو 1 روپے 2 روپے اس کو کر لیتے ہیں, 20 روپے کی بچت ہوگی. وہ 20 روپے تو کیا فائدہ آپ کو دے رہے ہیں؟ کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ مذاق بنایا ہوا. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے حوالے کر دیں سارا نظام, سب کچھ ان کو دے دیں, لوٹ مار کریں, وہ جیبیں بھریں, پیسہ باہر لے جائیں, عوام کو لوٹیں, پیٹرول کی مد میں لوٹیں. وہ 74 روپے کم ہوا تھا, مارکیٹ میں کون سی چیزیں کم کرائیں انتظامیہ نے بتائیں؟ کون سی چیز کے ریٹ کم کرائے؟ ابھی ٹماٹر 300 روپے فروخت ہو رہا ہے. کھانے پینے کی چھوٹی موٹی جو کھانے پینے کی چیز ہے, آئل, کوکنگ آئل, وہ مہنگا کر دیا گیا, اس پہ ٹیکس لگا دیا گیا. ابھی مہنگائی کا طوفان ہے دوبارہ. وزیر اعظم صاحب کچھ خیال کریں, آپ نے ووٹ لینے بھی جانا ہے عوام کے پاس. کمیٹی روم سے باہر نکلیں, آپ بازاروں میں جائیں, مہربانی کریں, آپ کو پتہ چلے. یہ اس طریقے سے نہیں چلے گا معاملہ جس طریقے سے چلا رہے ہیں. میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ناظرین, جس میں میں نے کہا ہے کہ یہ جو پیٹرول اتنی بڑی مہربانی کی گئی, تو ایسا کریں کہ اوگرا کو پرائیویٹائز کر دیں, اور اوگرا کی پرائیویٹائزیشن سے جو پیسہ آئے اس سے پیٹرول سستا کر لیں. پھر اگر یہی حل رہ گیا آپ کے پاس, 6 روپے لیوی بڑھانے کی کیا توق بنتی تھی؟ آپ نے 6 روپے لیوی بڑھا دی. لیوی ٹیکس کچھ جواز بنتا تھا, بجائے اس کو کرنے کے آپ نے ٹیکس اپنا وہ پورے کرنے ہیں ٹارگٹس. خدا کا خوف کر لیں. ٹھیک ہے IMF سے ایگریمنٹ ہے, لیکن IMF یہ تو نہیں کہتی کہ صرف پیٹرول سے ہی کریں, اشرافیہ سے ٹیکس لیں. سیاسی حکومت ہے, عوام پہ رحم کریں, اپنا امیج کچھ بنائیں. عوام نے کتنا برداشت کیا اس جنگ کے دوران؟ عوام نے آپ کو سلوٹ مارے, عوام نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے جنگ بندی کرائی, وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب نے, باقی لوگوں نے. مذاق نہ کریں. 72 روپے وہ پرائس ہے آج ڈالر میں, $72 فی بیرل وہ پرائس ہے جو جنگ سے پہلے والی سی تھی. اس حساب سے آج پیٹرول کی قیمت 250 روپے ہونی چاہیے میرے حساب کتاب میں. غلط بھی ہو سکتا ہوں میں, آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. کتنا لوٹیں گے آپ؟ ان کمپنیوں کو کے لیے ملک بنا ہے, آئل کمپنیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہے. غریب کا, موٹر سائیکل سوار کا کوئی حق نہیں ہے, چھوٹی گاڑی والے کا کوئی حق نہیں ہے. میں نے تو ناظرین ایک مرتبہ سوال کیا وزیر خزانہ سے, یہی بجٹ میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی, عطا تارڑ صاحب کی مہربانی, انہوں نے مجھے مائک دے دیا تھا. تو میں نے کہا یہ جگہ ٹیکس ہے جو آپ نے لگایا ہوا لیوی کا, اس کو ختم کر دیں. اگر نہیں کر سکتے تو بڑی گاڑیوں پہ لگا دیں, مرسیڈیز پہ لگا دیں, لینڈ کروزر پہ لگا دیں, جو بڑی 1.8 والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, کرولا وغیرہ, باقی ہونڈا, ان پہ لگا دیں. ان کا ڈاٹا ایکسائز آفس کے پاس ہے, سارے پیٹرول پمپوں پہ دے دیں. جب وہ آئے گاڑی, وہ اپنا ان سے اضافی ٹیکس وصول کر لیں. غریبوں کو تو چھوڑ دیں نا. کتنا ٹیکس لینا ہے
ایک موٹر سائیکل سوار سے آپ نے، اور جس کی دیہڑی نہیں لگ رہی، جس کی تنخواہ 10-15-20 ہزار روپے ہے، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ میں کل ایک ویڈیو سن رہا تھا انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بجلی کی مد میں 200 سے 600 یونٹ تک آلموسٹ فری کر دی ہے۔ تو یہاں مریم نواز آپ پنجاب میں کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کریں۔ وہ جو آپ جہاز خریدا، ٹھیک ہے، آپ نے خرید لیا 11 ارب 12 ارب، کوئی اس حوالے سے 200 ارب 500 ارب 50 ارب سال کے رکھ لیں، 200 یونٹ ایک معیار بنا لیں، چلیں غریب ترین طبقے کا معیار بنا لیں، 200 یونٹ کو بجلی فری کرا دیں آپ پنجاب میں آپ کو سلوٹ ماروں گا مریم نواز صاحبہ کہ آپ نے عوام کے لیے کوئی کام کیا۔ آپ اگر کوئی انیشیٹو لیں گی تو باقی صوبے بھی لیں گے انشاءاللہ، مجبور ہو جائیں گے لینے پہ۔ فیڈرل کو تو چھوڑ ہی دینا جی، کیا کرنا۔ یہاں عظیم غصہ بھی آتا ہے، معافی چاہتا ہوں کہ جذبات ہوتے ہیں انسان کے، جس کی جیب سے پیسہ ناجائز نکلوایا جا رہا ہو اس کو غصہ آتا ہے۔ تو خدا را یہ مذاق ختم کریں، پٹرول کو واپس 250 پہ لائیں اور اگلے ہفتے ہر صورت لائیں، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں عوام میں گھومتا پھرتا ہوں وزیر اعظم صاحب، ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بازاروں میں، محلوں میں، مساجد میں۔ ایک ہفتہ پہلے تک لوگ آپ کو سیلوٹ مار رہے تھے کہ جنگ بندی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب ہوگا۔ 74 روپے جس دن کیا اس دن مار رہے تھے۔ پھر اب یہ 2 ہفتے سے جو ڈرامہ کیا گیا ہے، عوام کے جو جذبات ہیں، جو کو گفتگو کرتے ہیں، میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے کچھ کریں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اپنا فیصلہ لیں۔ ان کی باتوں میں آ گئے تو یہ شوکت عزیز کی طرح سینیٹر اورنگزیب نے تو بیگ اٹھانا اور باہر چلے جانا ہے۔ آپ نے پھر بھی ادھر ہی رہنا ہے شہباز شریف صاحب، ہم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ تو توقع کرتا ہوں کہ آئندہ ہفتے آپ صحیح فیصلے کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر، اور مجھ جیسا شخص اگر مجبور ہو گیا کہ آپ کے خلاف گفتگو کرے تو پھر زیادہ مجبور ہو جائیں گے ہم مزید بات کرنے پہ۔ انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔